ابھی جو حالیہ دنوں میں لائنیں ڈالی جا رہی ہیں اور گیس کنیکشن کے لیے نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں، روڈ کٹنگ کے پیسے گیس والوں نے پے کیا ہے۔ تو کرتے جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو میں نے اور دیکھا پورا اورنگی ٹاؤن اس وقت جگہ جگہ کھدائی ہوئی ہے یہاں پر، اور اب جب یہ ہو چکا ہے تو اب یہ کب بنے گا اور کون بنوائے گا؟ کیا آپ لوگ بنوائیں گے؟ ہماری معلومات کے مطابق اورنگی ٹاؤن میں تقریباً 2.5 ارب روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے، وہ اس کا حساب کتاب ٹاؤن کے پاس ہوگا۔ میں نے سنا کچھ خبریں ایسے آئیں کہ شاید آپ کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کو بیک میں سپورٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے آپ اتنی جلدی اتنی تیزی سے وہ کام کروائیں جو کراچی کی کسی یو سی میں اتنے مختصر عرصے میں آج تک نہیں، بلکہ پورے ٹرم میں اتنے کام نہیں ہو سکے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب، جب یہ الیکشن ہوئے، یو سی کے الیکشن ہوئے، آپ کے مخالف جو ہے پیپلز پارٹی کی رہنما تھی مقامی یہاں پر، تو اس وقت پہلے ووٹوں میں بتایا گیا کہ یہاں سے گرین پارٹی کے امیدوار جیت رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، پیپلز پارٹی کی امیدوار یہاں سے جیت گئی ہیں، پھر آپ لوگوں نے وہاں جا کے دھرنا دیا۔ تو کیا دھرنا دے کر دباؤ ڈال کر آپ نے سیٹ اپنی طرف کی، یا واقعی یہ سیٹ آپ لوگوں کی ہی بنتی تھی؟ السلام علیکم، ہر پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن یو سی 1 میں موجود ہیں۔ یہاں پر گزشتہ کچھ ٹائم سے کیا کام ہوئے، کون سے کام ہوئے، یہاں کی عوام کیوں اتنی زیادہ مطمئن ہے، یہاں کا چیئرمین کون ہے اور وہ کام کس طریقے سے کروا رہا ہے، کیونکہ ہم تک کچھ خبریں پہنچی کہ جی یہاں کا چیئرمین اپنی جیب سے کام کروا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی 1 کے چیئرمین جناب مفتی علی جہانگیری صاحب۔ مفتی صاحب، ہم نے تو چیئرمین یا کونسلر یا پھر ایم این اے یا ایم پی اے وہ دیکھے کہ جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں یا اپنے آپ چلاتے ہیں کہ جی ہمارا چل جائے، عوام کا تو مسئلہ نہیں ہے، عوام جیسے تیسے گزار رہی ہے، 60-70 سال گزار لی، مزید بھی گزار لے گی۔ آپ کچھ الگ سوچ، کچھ الگ نظریہ لے کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ دین کی برکت ہے نا، جو سوچ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی امیر المجاہدین نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سوچ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے، لے کر چلیں گے۔ تو یہ سوچ جب تک ہمارے اندر زندہ رہے گی تو انشاءاللہ جو بھی ہمارا یو سی چیئرمین ہو یا ٹاؤن چیئرمین جیتے، یا آئندہ آنے والے وقتوں میں نظام مصطفیٰ دین تخت پر آئے، جی، تو وہ سارے لوگ اسی بات کے حامل ہوں گے کہ وہ اپنی جیب نہیں بھریں گے، انشاءاللہ وہ علاقے کو، اپنے معاشرے کو فیسلٹیز کر دیں گے۔ لیکن میں نے سنا کچھ خبریں ایسے آئیں کہ شاید آپ کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کو بیک میں سپورٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے آپ اتنی جلدی اتنی تیزی سے وہ کام کروائیں جو کراچی کی کسی یو سی میں اتنے مختصر عرصے میں آج تک نہیں، بلکہ پورے ٹرم میں اتنے کام نہیں ہو سکے۔ دوست ہیں مل جل کر کام کرنے والے، اور اس میں اکثر وہی لوگ ہیں جو علاقہ مکین ہیں۔ ٹھیک ہے، جس بندے کی گلی 6 سال سے بہہ رہی ہو اور وہ ان کا آنا جانا مشکل ہو گیا ہو، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آدھا اگر آپ تعاون کر دیں تو یہ گلی پوری بن جائے گی، اچھا، تو پھر ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ مطلب آپ ایک نیا طریقہ لے کے آئے ہیں کام کروانے کے لیے، چلیں پیچھے سے اگر سپورٹ نہیں مل رہی تو ہم مل جل کر کچھ کام کر لیتے ہیں۔ کہ اگر آپ مل جل کر کام کرتے ہیں تو پھر بہت جلدی کام کو تکمیل تک پہنچا دیں گے، تو ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ آپ کی نظر کہاں پر ہے کہ اگر یہ یو سی ابھی جس طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ یو سی جیتے اب صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی ہم کام کر سکتے ہیں، ہمیں ووٹ دیں؟ اگر عوام آپ کو لوگوں کو ووٹ دیتی ہے، ایم این اے ایم پی ایز آپ کے آ جاتے ہیں، تو کیا تب بھی اسی تیزی سے کام ہوں گے، عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ اس وقت سے اور بہتر ہوگا۔ ابھی صرف ایک یو سی ہے ہمارے پاس، بجٹ بہت ہی محدود ہے، کل کو یو سی زیادہ ہوں گے تو بجٹ بھی زیادہ ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو اگر ٹاؤن ہمارے ہاتھ پر آ جاتا ہے تو ٹاؤن کا بجٹ یو سی کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو پھر انشاءاللہ ہم کھل کر کام کریں گے، اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ علاقے والوں کا تعاون نہیں لیں گے، پھر پورا کام جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی طرف سے کریں گے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب، جب یہ الیکشن ہوئے، یو سی کے الیکشن ہوئے، آپ کے مخالف جو ہے پیپلز پارٹی کی رہنما تھی مقامی یہاں پر، تو اس وقت پہلے ووٹوں میں بتایا گیا کہ یہاں سے گرین پارٹی کے امیدوار جیت رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، پیپلز پارٹی کی امیدوار یہاں سے جیت گئی ہیں، پھر آپ لوگوں نے وہاں جا کے دھرنا دیا۔ تو کیا دھرنا دے کر دباؤ ڈال کر آپ نے سیٹ اپنی طرف کی، یا واقعی یہ سیٹ آپ لوگوں کی ہی بنتی تھی؟ جی، یہ تو ان دوستوں کو سلام میں پیش کروں گا جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور تحریک کے نوجوان کارکنان، بابا جی اکثر فرماتے تھے نا کہ تحریک اوپر جا رہی ہے، تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ بابا جی فرماتے تھے یہ ان نوجوانوں کی وجہ سے جو کارکنان ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر لڑکوں نے بہت ساتھ دیا، دن رات کھڑے رہے، بہت محنت کی، الیکشن میں بھی، اس کے بعد بھی اپنے ووٹ پر پہرا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل بیس ہے، ٹھیک ہے، ووٹ پر پہرا دیا، ورنہ ووٹ چوری ہو گیا تھا۔ تو ان کو کرنا یہ تھا کہ جہاں ان کو 17 ووٹ پڑے تھے جی، تو وہاں پر ایک اور بڑھا دیتے تھے، وہ 117 ہو جاتا تھا، تو اس طرح سے انہوں نے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی، اپلیکیشن قابل قبول ہوئی ہماری، اور پھر ریکاؤنٹنگ میں وہ سارا کھل کر سامنے آ گیا۔ مخالف پارٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی ریکاؤنٹنگ میں، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے،
سارے جب بیلٹ باکس کھلے تو پھر اللہ کے فضل سے جو ہمارے ووٹ تھے وہ کلیئر ہوئے اور جو ان کے بوکس تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اچھا ایک اور سوال کرتے، جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو میں نے اور دیکھا پورا اورنگی ٹاؤن اس وقت جگہ جگہ کھدائی ہوئی ہے یہاں پر، اور اب جب یہ ہو چکا ہے تو اب یہ کب بنے گا اور کون بنوائے گا؟ کیا آپ لوگ بنوائیں گے؟ ابھی جو حالیہ دنوں میں لائنیں ڈالی جا رہی ہیں اور گیس کنیکشن کے لیے نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں، روڈ کٹنگ کے پیسے گیس والوں نے پے کیا ہے، ہر ٹاؤن میں پے کیا ہے۔ تو ہماری معلومات کے مطابق، اخباروں میں بھی آئی ہے یہ خبر، ہماری معلومات کے مطابق اورنگی ٹاؤن میں تقریباً 2.5 ارب روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے، وہ اس کا حساب کتاب ٹاؤن کے پاس ہوگا۔ تو جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لائنیں ڈلنے کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو گئیں، سیوریج کا سسٹم تباہ ہو گیا، بالکل ایسے بہت نقصان ہوا، تو ان نقصان کو کس طرح سے پورا کیا جائے، تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاؤن سے رجوع کریں، ٹاؤن میں اپلیکیشن دیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو۔ تو اب جن علاقوں میں کام ہو چکا ہے، لائنیں ڈل چکی ہیں، ٹاؤن چیئرمین کو تو چاہیے کم از کم وہاں سے تو کام شروع کریں کہ وہ لوگ جو وہاں سے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، آنا جانا دشوار ہو چکا ہے، کچھ مریضوں کو وہاں سے جب لے کے آیا جاتا ہے تو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، ان کو چاہیے کہ وہ علاقہ وزٹ بھی کریں، تشریف لائیں اور آ کر یوسیز کا دورہ کریں، ان کے ٹاؤن میں جتنی یوسی آ رہی ہے سب کا دورہ کریں اور منصفانہ طور پر اس مال کو لگائیں جس مقصد کے لیے پیسے آئے ہیں۔ چلیں، اور ایک پیغام آخر میں ہماری ناظرین یا عوام کو آپ کیا دینا چاہیں گے کہ وہ آپ لوگوں پر کیوں یقین کریں، کیوں ایم این ایز ایم پی ایز کے سیٹوں پر آپ کو ووٹ دیں، چیئرمینز کے، کونسلر کے؟ ایسا کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے کہ عوام صرف آپ کو ہی منتخب کریں؟ دیندار طبقے کو سپورٹ کیا جائے، اور دیندار طبقہ وہ ہے جس کو حلال اور حرام کی کم سے کم تمیز ہونی چاہیے نا، اور ہر چیز کا ایک مد ہوتا ہے، جو پیسے جس مد کے لیے ملیں اسی مد میں استعمال ہوں۔ اب مجھے سڑک کے لیے پیسے ملیں، سڑک بنانے کے لیے، تو میں اسے اپنی یوسی تو نہیں بنا سکتا، آفس تو نہیں بنا سکتا، جس منصوبے کے لیے پیسے ملیں جس چیز کے پیسے ہیں وہ اس کو وہیں پر لگنا چاہیے، وہ ہمارے پیٹ میں نہیں چلا جائے۔ ناظرین، یہ تھے UC 1 کے چیئرمین جناب مفتی علی جہانگیری صاحب۔ میں اسپیشلی آپ لوگوں سے جو اورنگی ٹاؤن کے ہیں یا پھر UC 1 کے جو بھی احباب ہمیں سن رہے ہیں، وہ کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کتنا مطمئن ہیں ان سے جو یہ کام کروا رہے ہیں، کیا واقعی آپ کے لیے وہ کام جو ہوئے آپ ان سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔